حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم شمس صاحب، ابھی میں فارغ ہوا ہوں، آپ کی آڈیو سنی ہے۔ اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ موٹی سی بات یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نہیں مانتے تھے دعوے کے بعد۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ شمس صاحب بحث مباحثہ کرتے ہیں نا، تو بات کی باریکی میں داخل ہونا پڑتا ہے، بات کو باریک کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، جو تم بات کر رہے ہو اس پر میں اعتبار نہیں کرتا، اس کا میں یقین نہیں کرتا، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جس کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، صریحاً جھوٹ بول رہے ہو، تم کہتے ہو مجھے فلاں گلی میں میری تمہاری ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ میری تمہاری گلی میں ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ جس پر کوئی بندہ اعتبار نہیں کر رہا، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے یار میں تم پہ اعتبار نہیں کرتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ نے صرف اس سینس میں سچا نہ مانا، اس سینس میں کہا کہ ہم آپ کو سچا نہیں مانتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتہ آپ پر نازل ہوتا ہے، یہ جو کلام آپ پر نازل ہے، یہ اپنے پاس سے گھڑ کے بیان کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے کوئی فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے۔ لیکن کسی مشرک نے، کسی کافر نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سینس میں جھوٹا نہیں کہا کہ آپ خلاف حقائق بات کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ موقع کا گواہ ہے، جبکہ وہ بندہ کہہ رہا ہے میں گواہ نہیں۔ اس طرح کا واقعہ آپ کی زندگی میں دعوی نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی ناپید ہے۔ تو آپ موٹی بات نہ لیں، بات کو باریک ہونے دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ آپ کس معنی میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دعوے کے بعد لوگ جھوٹا کہتے ہیں، اور میں کن معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ دعوے کے بعد لوگ جھوٹا تو کہتے ہیں، لیکن اس طرح کوئی نہیں جھوٹا کہتا جس طرح مرزا صاحب کو ڈاکٹر جگن ناتھ نے کہا تھا، مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے کہا تھا، اور دیگر مسلمانوں نے کہا تھا، حتیٰ کہ ان کے جو ہم جماعتی اور ہم جولی تھے، لالا شرم پت وغیرہ، انہوں نے مرزا صاحب کو کہا تھا کہ ہم آپ کی ان باتوں کے گواہ نہیں ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ان باتوں کے گواہ نہیں ہیں۔ اس سینس میں کبھی کسی نبی کو نہیں کہا گیا۔ آگے آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے بطور چیلنج پیش کیا ہے اپنی زندگی کو، اور لوگوں کو چیلنج کیا ہے، کسی نے قبول نہیں کیا۔ شمس صاحب آپ کو شاید علم نہ ہو، مرزا صاحب کے ہر چیلنج کو قبول کیا گیا ہے۔ مرزا صاحب نے تفسیر کا چیلنج کیا، قبول کیا گیا۔ مرزا صاحب نے آسمانی نشان دکھانے کا چیلنج کیا، قبول کیا گیا۔ مرزا صاحب نے مباہلے کا چیلنج کیا، لوگوں کی طرف سے قبول کیا گیا۔ مرزا صاحب نے اس بات کا بھی چیلنج کیا کہ میری ماضی کی زندگی دکھا دو کہ اس میں کوئی عیب ہو یا کچھ ہو، اس کا بھی چیلنج قبول کیا، ہر بات کا چیلنج قبول کیا گیا۔ لیکن مرزا صاحب کے پاس جب کوئی بندہ چیلنج قبول کر کے پہنچا قادیان میں، اور اس نے کہا کہ میں آ گیا ہوں آپ کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے، تو مرزا صاحب نے پتہ ہے کیا شرطیں رکھی تھیں؟ جب ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ قادیان گئے تھے 10 جنوری 1903 کو، تو مرزا صاحب نے کیا شرطیں رکھی تھی ان کے سامنے؟ پہلے تو اجازت احمدی میں لکھا کہ پیشگوؤں کی پڑتال کے لیے یہ کبھی نہیں آئیں گے قادیان۔ جب وہ قادیان پہنچ گئے مہینے بعد، تو مرزا صاحب نے کہا تم ایک سطر لکھو گے، میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا اس پر، اس شرط پر میں تمہارے ساتھ گفتگو کروں گا۔ تو مرزا صاحب کے چیلنج کو جب قبول کیا گیا تو مرزا صاحب نے اس طرح سے شرطیں پیش کی۔ لہٰذا یہ بات آپ کی درست نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے چیلنج کیا اور لوگوں نے قبول نہ کیا۔
مرزا صاحب کے ہر چیلنج کو قبول کیا گیا تھا. اگر آپ کو اعتبار نہ ہو کہ مرزا صاحب کے ہر چیلنج کو قبول کیا گیا ہے، تو آج 3 جون 2020 کو میں وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، دلیل بھی تو دعوے کے مطابق ہونی چاہیے. دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ مامور من اللہ یا مبعوث من اللہ کے دعوے کے بعد لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دعوے پر دلیل دیں. مرزا صاحب نے کب دعویٰ کیا اور ان کی مخالفت کب ہوئی؟ آپ نے کہا 82 والا لے لیں یا 91 والا لے لیں. اس طرح نہیں ہوتا شمس صاحب. آپ نے بتانا ہے کہ دیکھو جی 1882 میں مرزا صاحب نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور مامور من اللہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی. یہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ 1882 میں مرزا صاحب نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، فوراً مرزا صاحب کی مخالفت شروع ہو گئی. میں 1882 سے پہلے کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کو ہی سالس بناؤں گا کہ شمس صاحب آپ بتائیں کہ یہ شخص جس کی 1882 سے پہلے کی یہ زندگی ہے، کیا وہ مامور من اللہ ہو سکتا ہے؟ آپ نہیں بتانا ہے شمس صاحب کہ 1882 کے بعد جب مرزا صاحب نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو ان کی مخالفت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک مبہم دعویٰ تھا. مامور من اللہ کیا ہوتا ہے؟ مامور ہوں میں مامور من اللہ ہوں. تو اس کی تو کسی نے مخالفت اگر نہیں کی تو آپ وہ والا دعویٰ لیں جس کی مخالفت کی گئی. 1891 میں مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا صاحب کی مخالفت کی گئی، بالکل ٹھیک ہے. کفر کا فتویٰ لگا، آپ وہ پیش کریں. میں 1891 سے پہلے کی مرزا صاحب کی زندگی آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے کہوں گا کہ شمس صاحب یہ ہے مرزا صاحب کی زندگی کے واقعات، آپ بتائیں کیا اس طرح کا شخص مامور من اللہ ہو سکتا ہے؟ میں گالی نہیں دوں گا، بد زبانی بد کلامی یہ میری عادت نہیں ہے. آپ کو ہی جج بنا کے آپ سے پوچھیں گے شمس صاحب یہ مرزا صاحب کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اب بتائیں کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے. لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، حد آپ نے مقرر کرنی ہے، کیونکہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اور دلیل بنانے کی کوشش کی ہے سورہ یونس کی اس آیت کے ٹکڑے کو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، جب آپ نے اس کو اپنی دلیل بنانے کی کوشش کی ہے تو شمس صاحب آپ نے بتانا ہے کہ دیکھو جی مرزا صاحب کے فلاں دعوے کے بعد فلاں مخالفت ہوئی. آپ وہ دن، مہینہ، تاریخ یا ان کا دعویٰ اور ان کی مخالفت لوگوں کی پیش کریں، میں ان سے پہلے کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے. انشاءاللہ میں منتظر ہوں آپ کے جواب کا. آپ میرے سامنے مرزا صاحب کا دعویٰ رکھیں اور لوگوں کی مخالفت بھی رکھیں کہ دیکھو جی مرزا صاحب نے فلاں دعویٰ کیا تو فلاں فلاں بندے نے اس طریقے سے مخالفت کی. بھلے مولانا بٹالوی کی مخالفت رکھیں یا کسی بھی اور عالم دین نے مرزا صاحب کی ان کے دعوے کی وجہ سے مخالفت کی ہو تو آپ اسے بطور دلیل پیش تو کریں، پھر اس سے پیچھے جائیں گے. میں آپ کی بات کو، آپ کی اس دلیل کو مان چکا ہوں، حالانکہ یہ دلیل تھی نہیں، لیکن میں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ چلیں 1 منٹ کے لیے اس کو ہی دلیل مان لیتے ہیں کہ دعوے کے بعد لوگوں کی مخالفت دعوے کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مرزا صاحب کی دعوے کی وجہ سے مخالفت ہوئی، آپ بتائیں کس دعوے کی وجہ سے مخالفت ہوئی، کون سا دعویٰ تھا، کب کیا اور کس نے مخالفت کی اور کیسے کی؟ آپ بتائیں. ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، اس سے پیچھے والا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. منتظر ہوں میں آپ کے جواب کا جناب علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. مکرم عامر صاحب، کفار مکہ نے کس سینس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ تو کفار قریش کی زبان سے ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. نہ آپ کو فرشتوں کو دیکھنے والی بات کہنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے کوئی اور وجہ بتانے کی ضرورت ہے. ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلَكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اس چیز کو جھوٹ سمجھتے ہیں جسے آپ نے لایا ہے. غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز وحی الہی یا یوں کہیے قرآن کریم، یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. تو غالباً آپ بھی میرے خیال میں یہی بات مراد لیتے ہیں، اور ایسا ہو تو پھر اس بات پہ ہمیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی بات ختم ہو جاتی ہے. اب رہی بات یہ کہ کیا احمدی
इन्हीं मानों के आयन मुताबिक हज़रत बानी जमात अहमदिया की सदाकत का इस्तिदलाल आयत क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन से लेते हैं या नहीं, यानी बिल्कुल इन्हीं मानों में लेते हैं या नहीं, जैसा कि आपने वहाँ पे पूछा था। तो हमारा दावा है कि बिल्कुल इन्ना ला नुकज़्ज़िबुका वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जिअत बिही का बाइनी, वही मंजर हज़रत मिर्ज़ा साहब के साथ हुआ, ये हमारा दावा है। जिस तरह कुरैश मक्का के दरमियान एक मारूफ शख्सियत अबू जहल ने ये जुमला बोला, ऐसा ही हज़रत मिर्ज़ा साहब के ज़माने में उस वक्त की एक मारूफ शख्सियत मिर्ज़ा साहब के हम मकतब आलिम, जिस नाम को रहमहुल्लाह की दुआया कलिमात के साथ आपने आमिर साहब याद किया, मेरा मतलब मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी है। अब मैं ज़ैल में यहाँ मौलवी साहब की तालीफ मजल्ला इशाअत सुन्ना जिल्द नंबर 7 नंबर 6, 7, 8 पर मबनी बराहीन अहमदिया के ऊपर रिव्यू उन्होंने लिखा था। उनमें से असल उनके मजल्ला में से 3 सफ़ात यहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ नीचे, ये हमारी तरफ से नहीं, हमारी किताब में से नहीं, उन्हीं की किताब में से। फिर इंशाल्लाह देखते हैं मौलवी साहब के नज़दीक बानी जमात अहमदिया कैसे थे और लोग क्या उनको झूठे समझते थे या उनकी लाई हुई चीज़ों को। तो ये बात हम इंशाल्लाह उसको पढ़ते हुए हमें आगे पता लग जाएगा। देखते हैं, आइए। बराहीन अहमदिया पर एक लंबी रिव्यू देने के बाद आखिर में मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी अपनी राय बता रहे हैं। देखें जो पहले सफ़ा में पोस्ट किया उसके देखें नीचे खुलासा हाशिया दर हाशिया नंबर 4 देखें। ये इन किताब का खुलासा मतालिब है। अब हम उस पर अपनी राय नहायत मुख्तसर और बेमुबालगा अल्फाज में ज़ाहिर करते हैं। देखें क्या ज़ाहिर करते हैं। कहते हैं हमारी राय में ये किताब इस ज़माने में और मौजूदा हालात की नज़र से ऐसी किताब है जिसकी नज़ीर आज तक इस्लाम में तालीफ नहीं हुई और आइंदा की खबर नहीं। लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा, और इसका मुअल्लिफ भी इस्लाम की माली व जानी व कलमी व लिसानी व हाली व काली नुसरत में ऐसा साबित कदम निकला है जिसकी नज़ीर पहले मुसलमानों में बहुत ही कम पाए गए हैं या पाई गई हैं। हमारे इन अल्फाज को कोई एशियाई मुबालगा समझे तो हमको कम से कम एक ऐसी किताब बताओ जिसमें जुमला फ़िरक़ाए मुखालिफीन इस्लाम खुसूसन फ़िरक़े आर्य समाज और ब्रह्म समाज से इस ज़ोर शोर से मुकाबला पाया जाता हो और 2-4 ऐसे अशख़ास अंसार इस्लाम के निशानदही करें जिन्होंने इस्लाम की नुसरत माली व जानी व कलमी व लिसानी के अलावा हाली नुसरत का भी बेड़ा उठा लिया हो और मुखालिफिन इस्लाम और मुनकरीन इल्हाम के मुकाबले में मर्दाना तहद्दी के साथ ये दावा किया हो जिसको वजूद इल्हाम का शक हो, वो हमारे पास आए, आकर इसका तजुर्बा व मुशाहदा करें और इस तजुर्बा मुशाहदा का अक़वाम गैर को मज़ा भी छका दिया हो। अब ये है उनकी अपनी राय मुअल्लिफ बराहीन अहमदिया के बारे में, यानी हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में। अब अगले जुमले देखें, ये मैं दूसरे सफ़े पे पहुंचा हूँ। देखें अब लोगों ने क्या कि इनकार कब किया, क्यों किया। मौलवी साहब लिखते हैं मगर अफसोस सद अफसोस, सबसे पहले इस किताब की खूबी बरहक इस्लाम नफ़ारसानी से बाज़ मुसलमानों ही ने इनकार किया है और बरतबक अतजालून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, इस एहसान मुअल्लिफ के मुकाबले में कुफरान करके दिखा दिया। अब ये कुफरान की वजह आगे बता रहे। देखें उनके इस इनकार और कुफरान का मोरिद व मूजिब मुअल्लिफ किताब के वही इल्हामात हैं जो इस किताब के अख़स बरक़ात से हैं। इन इल्हामात को बाज़ मुसलमान तो सिर्फ गैर सही और गैर मुमकिन और नाकाबिले तस्लीम बताते हैं और बाज़ लुधियाना वाले, शायद लुधियाना वाले उनको खुलम खुला कुफ्र करार देते हैं। अब देखें मिर्ज़ा साहब को कुफ्र नहीं करार दिया उन्होंने, मिर्ज़ा साहब को झूठा नहीं कहा,
وہ انہوں نے جو الہامات لائے ہیں انہی کو کفران قرار دیا، انہی کا کفران، انہی کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ تو یہی تو بات میں نے دلیل کے طور پر پیش کیا، ابو جہل کی زبانی اور یہاں مولوی محمد حسین بٹالوی کی زبانی، فیصلہ کر کے دوست سننے والے۔ پھر میں نے وہ اس میں حضرت مرزا صاحب کے اپنے الفاظ میں جو تحدی کیا، چیلنج کے، اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات اتنی نہیں ہے، حضرت مرزا صاحب نے خود اس کو اپنی صداقت کے لیے بطور دلیل اور تحدی کے، چیلنج کے پیش کیا، اور میں کہتا ہوں کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ ہمارے عامر بھائی کہتے ہیں قبول کیا گیا، کئیوں نے کئی چیلنج کو قبول کیا۔ سوال یہاں کئیوں کی بات نہیں، کئی چیلنج، مختلف چیلنج کا ذکر اب ہمارا موضوع ہے، بات نہیں ہے۔ ہمارا اس وقت موضوع صرف یہ ہے، اس ٹاپک کو، اس چیلنج کو کس نے قبول کیا، دوسرے چیلنج کو نہیں، اس کو وہ آپ پیش کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں، مرزا صاحب نے کتاب تذکرۃ الشہادتین میں اس بات کو بطور تحدی پیش کیا، چیلنج پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں یہ چیلنج قبول کیا گیا، تو میرا سوال یہ ہے قبول کس نے کیا تھا؟ دلیل دیں۔ کیا قبول کرنے والے نے آپ کی طرح دعویٰ کی تاریخ اور دن اور سال کا بھی مطالبہ کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو دلیل دیں، اگر نہیں کیا تھا تو آپ کو آج کیوں ضرورت پڑی ہے تاریخ مانگنے کی؟ اس زمانے میں آپ کے ہم مکتب علماء انہوں نے کبھی تاریخ نہیں مانگی، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چیلنج کیا ہے، قبول کیا، تو بتائیں، دلیل دیں۔ بغیر تاریخ کے، اور انہوں نے جائز تاریخ کے ساتھ ہو تو تاریخ کی دلیل دیں، اور بغیر تاریخ کے تو اس کی دلیل دیں۔ تو جس طرح اس زمانے میں اس کو قبول کیا گیا، آج آپ اگر قبول کر سکیں گے تو دلیل پیش کریں۔ پھر بھی آپ کی سہولت کے لیے میں نے کہا تھا آپ سالوں کے پیچھے نہ پڑیں، 83 سے لے لیں یا 91 سے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ بات یہ ہے کیونکہ آج تک دنیا میں کسی بھی مامور من اللہ کی دعوے کی تاریخ کے ساتھ دلیل نہیں مانگی گئی، دعوے کی تاریخ کو لے کر اس کے مطابق دلیل نہیں مانگی گئی، بلکہ مشہور واقعات کے حوالے سے تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ تو وہی یہاں پر بھی ہونا چاہیے، اور حضرت مرزا صاحب کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے، کسی نے یہ چیلنج قبول کیا تھا تو دلیل کے ساتھ پیش کریں۔ تذکرۃ الشہادتین کی اگر آپ کو دلیل چاہیے تو صفحہ چاہے تو میں پوسٹ کروں گا، میرے نزدیک آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے انکار نہیں کیا۔ اگر آپ کو اس کے لیے اصل کتاب کے حوالہ چاہیے تو میں دیتا ہوں کہ میں نے کوئی نیا تحدی، نیا چیلنج نہیں کیا، میں نے حضرت مرزا صاحب کی بات کو دہرایا ہے، اور آپ نے کہا کہ آج کی تاریخ میں اسے قبول کرتا ہوں، تو کریں، دلیل پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم شمس صاحب، آپ کی آڈیوز میں نے سن لی ہیں، سن تو میں نے کافی گھنٹے پہلے لی تھی لیکن میں بیزی تھا، اب میں فارغ ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے، ساتھی کہہ رہے تھے کہ دن میں کم از کم 2 دفعہ تو جواب دونوں ساتھیوں کو دینا چاہیے ایک دوسرے کا۔ آپ کی اس آڈیو میں آپ فرما رہے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ میری دلیل ٹھیک ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ اور کفار اس سینس میں سچا نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم اس کلام کو سچا نہیں مانتے جو آپ پر نازل ہو۔ آپ نے ترمذی کی حدیث بھی پیش کی، آپ میرے قریب ہوتے تو میں آپ کا ماتھا چوم لیتا، آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے، بہت اچھی بات۔ یہی میں کہہ رہا ہوں 2-3 روز سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سینس میں لوگوں نے جھوٹا کہا، اس سینس میں مخالفوں نے ان کا انکار کیا، ان کی سچائی کا، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ میری بات کا گواہ ہے، جبکہ وہ بندہ اس کا منکر ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کی بات کا گواہ نہیں ہوں، میں آپ کے موقع کا گواہ نہیں ہوں، میں اس واقعے کا گواہ نہیں ہوں۔ یا آپ نے کبھی کسی کتاب تو خیر پڑھے ہی نہیں تھے آپ، لیکن آپ نے کبھی کسی زندگی کے واقعے کے متعلق کبھی تذکرہ کیا ہو تو کسی نے اس کو جھٹلایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس سینس میں کبھی نہیں کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہا، کبھی نہیں کسی نے کہا، صرف وہ اسی بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ پر جو کلام نازل ہوتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، بات آگے سنیں۔ اب اگر آپ نے یہ دلیل مان لی، تسلیم کر لی، تو پہلے تو آپ کو یہیں پہ رک جانا چاہیے تھا اور آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، مرزا صاحب کو اس سینس میں لوگوں نے جھوٹا کہا کہ مرزا صاحب کسی بات کا ذکر کرتے تھے،
لوگ کہتے تھے مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. مثال کے طور پر میں نے 2-3 باتوں کا ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر جگن ناتھ نے مرزا صاحب کی بات کو جھٹلایا اور اس نے کہا مرزا صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, میں نہیں بھاگا, آپ کا مرید حکیم نور دین یہاں سے بھاگا ہے میری اس گفتگو سے. اس نے مجھے کہا تھا کہ مرزا صاحب مردہ زندہ کر لیں گے, تو میں نے کہا مرزا صاحب کو بلاؤ کہ مرزا صاحب آ کے مردہ زندہ کر دیں تو میں اور میری پوری فیملی مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. وہ راجہ امر سنگھ, اس نے یہ معاہدہ ہمارے درمیان سے لے کر کھینچ کر وہ چاک کر دیا, ورنہ میں نے تو اس سے 5,000 روپیہ لینا تھا آپ کے مرید سے. ڈاکٹر جگن ناتھ جھٹلاتا رہا مرزا صاحب کی اس بات کو. جب اس نے مرزا صاحب کی وہ کتاب پڑھی ازالہ اوہام, اسی طرح سے مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے متعلق مرزا صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ عدالت میں گئے, ان کو کرسی نہ ملی, جج نے ان کو جھڑکا. مولانا بٹالوی ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہتے رہے مرزا صاحب جھوٹ مت بولیں, جھوٹ مت بولیں, اس طرح واقعہ نہیں ہوا عدالت میں. لیکن مرزا صاحب ایسی بات کر رہے تھے, بندہ سامنے کھڑا ہو کے. اچھا, اور تو اور مرزا صاحب کے اپنے ہمجولی لالا شرم پت وغیرہ جو ان کے بچپن کے دوست اور قادیان کے تھے, آریہ تھے, ان کو مرزا صاحب اپنے الہامات کے گواہ بناتے تھے. آخر انہوں نے بھی جھٹلا دیا, انہوں نے کہا مرزا صاحب ہم آپ کے الہامات کے گواہ نہیں, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا الہام ہوتی کیا بلا ہے, ہماری بلا جانے الہام کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کا واقعہ سچے نبیوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا. سچے نبیوں کا صرف اسی سینس میں انکار ہوا کرتا تھا کہ آپ پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ ہم نہیں مانتے. تو شمس صاحب آپ کو تو وہ مثال دینی چاہیے تھی. اچھا, آپ نے ایک مثال دینے کی کوشش کی, اس کو دیکھتے ہیں. آپ نے مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے اس ریویو کو پیش کرتے ہوئے اس میں سے ایک بات لی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لکھی تو کچھ لوگوں نے مرزا صاحب کے الہامات دیکھ کر ان کا انکار کیا, ان کو ناممکن قرار دیا. کچھ نے اس کو صریحاً کفر قرار دیا مرزا صاحب کے الہامات کو. اچھا, یہ بات کتنی بڑی دلیل آپ نے بنانے کی کوشش کی کہ دیکھ لو جی مرزا صاحب کا بھی کلام ہی جھٹلایا گیا نا. مرزا صاحب کو تو حالانکہ مرزا صاحب کو بھی جھٹلایا گیا, اور مرزا صاحب کو اس سینس میں جھٹلایا گیا جس کا میں نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے. مرزا صاحب کے الہامات کو جھٹلایا لدھیانوی 2-3 بھائیوں نے. ان کو کیا جواب ملا؟ ان کو جواب دینے والا تو خود مسلم امت کا یہ فرد ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو شیر بہادر اس کے مرزا صاحب کے الہامات کو کفر کہہ رہے ہیں, ان کے پیچھے کہانی اور ہے. یہ پورا ریویو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا, اس بات پہ پہلے میرا کافی اپنے بھائیوں سے اختلاف ہو چکا ہے کہ ان لوگوں نے مرزا صاحب کو کیوں کافر قرار دیا تھا یا ان الہامات کو کیوں جھٹلایا تھا, وہ تو بعد کی بات ہے. انہوں نے تو ویسے ہی ان کو الہامن ہی کافر قرار دے دیا تھا مرزا صاحب کو. بہرحال ان کو دیوبند سے کیا انعام ملا, سہارنپور سے کیا انعام ملا, گنگو سے کیا انعام ملا, یہ ہمارے گھر کی بات ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. وہ تو کوئی بات تھی نہیں. ایک بندہ پوری مسلم امت میں سے آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس نے مرزا صاحب کے الہامات کا انکار کیا تھا اور کفر قرار دیا تھا مرزا صاحب کے الہامات کو. بھائی باقی تو ساری مسلم امت مرزا صاحب کے الہامات کو کفر قرار نہیں نہ دے رہی تھی. وہ صرف مولوی عبد القادر کے بیٹے ہی تھے نا, جو مولوی عبد العزیز اور مولوی محمد, انہوں نے کہا تھا نا 2 بھائیوں نے. باقی تو مسلم امت میں مرزا صاحب کی مخالفت تو نہ ہوئی نا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آپ کو پھر دینی تو نہیں چاہیے تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جب قرآن پیش کیا تو ساری امت ساری قوم آپ کی دشمن بن گئی, اور اس بات کو جھٹلایا کہ نہیں نہیں ہم کیسے مانیں کہ آپ پر فرشتہ آتا اور یہ کلام آسمان سے آپ پر نازل ہوا ہے. تو محترم شمس صاحب, آپ نے جو اپنے دعوے کی دلیل دی ہوئی ہے اس دلیل کے مطابق بھی مثال دینا. دلیل آپ نے سورہ یونس کی اس آیت کو بنایا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, کہ دیکھیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعویٰ کیا تھا تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا صرف اس لیے کہ لوگ ان کے اوپر نازل ہونے والے کلام کا انکار کرتے. ٹھیک, اگر آپ نے ایک مثال تلاش کی ہے ایک مولوی کی یا 2 بھائیوں کی, تو پھر آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے 1882 کے اس الہامات کی مخالفت کا. آپ کو کہنا چاہیے بھی عامر صاحب آپ 1882 سے پہلے کی مرزا صاحب کی زندگی پیش کر دیں. آپ پھر کیوں مجھے 91 کی طرف کھینچتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں نہیں بھلے آپ 83 لے لیں, بھلے آپ 91 لے لیں, کیوں آپ تذبذب کا شکار ہیں؟ شمس صاحب میں نے تو آپ کو چائے صاحب کے لیے چھوڑی ہے. آپ یہی کہہ دیں کہ جی میں 1882 سے پہلے والی زندگی کو, مرزا صاحب کی زندگی کو بطور حجت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
وہ آپ نکال کے دکھا دیں. میں آپ کے سامنے 1882 سے پہلے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آگے بات چلے, چھوڑیں اس بات کو, کتنا ہم نے مزید گھسیٹنا ہے. 3 روز ہو گئے ایک ہی بات ہم کرتے جا رہے ہیں, لوگ بور ہو رہے ہیں. ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ آخری بات یہ ہے شمس صاحب, آپ اگر اسی بات کو فائنل سمجھ کے, حتمی سمجھ کے, اس کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے رہیں. لیکن جب آپ میرے سامنے اس کو بطور اصول پیش کریں گے نا کہ دیکھو جی تذکرۃ الشہادتین میں جب مرزا صاحب نے چیلنج کیا تو کسی عالم دین نے مرزا صاحب کے چیلنج کا جواب نہ دیا, اس اصول کو جب آپ اپلائی کریں گے نا تو میں اسی اصول کے تحت آپ کے گھر سے آپ کو دلیل پیش کر دوں گا کہ مرزا صاحب نے بھی جس بات کو دلیل بنایا تھا, مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے 1894 میں اس بات کو ایسے ننگا کیا تھا کہ مرزا صاحب کے سارے خیموں پر سناٹے چھا گئے تھے, کوئی بندہ بولا نہیں. 1894 سے لے کر 1908 تک, جب تک مرزا صاحب فوت نہیں ہو گئے, 14-15 سال تک, اگر مرزا صاحب کی ساری زندگی میں اس بات کا جواب آیا ہو, میں شکست لکھ کر دے دوں گا. بولے نہیں مرزا صاحب, جس کو مرزا صاحب صفائی کی, اپنی سچائی کی دلیل بنا رہے تھے, اس کو مولانا بٹالوی نے ایسے روزے روشن کی طرح ننگا کر دیا کہ لوگ حیران رہ گئے. لیکن یہاں پر سناٹا چھا گیا, بولے تک نہیں 15 سال تک. ایسے نہیں ہوتا شمس صاحب, ایسا اصول نہ بنائیں کہ جی تذکرۃ الشہادتین کا چیلنج تھا, وہ کسی نے قبول نہیں. اگر کسی نے قبول کیا ہے, اس زمانے میں لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے کتابیں دیر سے چھپتی رہیں. کبھی آپ چیک کریں تریاق القلوب کب لکھی جاتی رہی اور کب چھپی. 1899 سے وہ لکھی جاتی رہی ہے, اور چھپی وہ کب ہے, جا کے چیک کریں اس کی تاریخ. تو شمس صاحب اس زمانے کی کتابوں کو, رسالوں کو بطور دلیل کے نہ پیش کریں کہ جب مرزا صاحب نے تذکرۃ الشہادتین چھاپی تھی تو کسی نے جواب نہیں دیا, یا اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ہم تک نہیں پہنچا تو لہٰذا بات ختم ہو گئی, ہم ثابت ہو گئے مرزا صاحب سچے. ایسے نہیں ہوتا. میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میرے سامنے آپ مرزا صاحب کی وہ زندگی بطور حجت آپ رکھیں تو صحیح کہ جی یہ مرزا صاحب کی زندگی حجت ہے, 1882 سے پہلے کی ہے یا 1891 سے پہلے کی ہے, اس کے بعد مرزا صاحب کی مخالفت شروع ہو گئی. کریں تو صحیح پیش. اب 1882 سے پہلے کا آپ اس لیے نہیں پیش کرتے کہ پتہ ہے کہ 1882 کے بعد مرزا صاحب کی مخالفت نہیں ہوئی. 2 مولویوں نے چھوٹی سی ایک بات کی, وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی, دب گئی. وہ سہارنپور گئے, وہ دیوبند گئے, وہ گنگو گئے, وہ دونوں بھائی, وہ وہاں سے ان کو کیا اپنے علماء سے جواب ملا, وہ ہمارے نوٹس میں ہے. مولانا بٹالوی کی چلیں چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے بات کہ انہوں نے تو اس کو جھٹلایا, وہ اپنے علماء سے بھی ان کی بات کو جھٹلا دیا گیا, تو وہ بات ختم ہو گئی. مرزا صاحب کی آپ وہ بات پیش کریں جو آپ کے دعوے کی دلیل کے مطابق ہے کہ جی یہ مرزا صاحب نے الہامات پیش کیے, مرزا صاحب نے یہ دعویٰ نبوت کیا, یہ دعویٰ مامور من اللہ کا کیا, اس سے پوری مخالفت شروع ہوگی. سب لوگوں نے ان کو اس بات کی وجہ سے جھٹلایا. آپ کی دعوے کے مطابق دلیل ہونی چاہیے شمس صاحب. آپ پیش کر دیں, 1882 والا ہی کہہ دیں, پھر میں آپ کو 1882 سے پہلے کی بھی ان کی زندگی پیش کر سکتا ہوں. منتظر ہوں میں آپ کے جواب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. میں تو جمعے کے دن کی مصروفیات کی وجہ سے یہ سوچا ہوا تھا کہ آج عامر صاحب کی آواز سننے کے بعد کچھ معذرت کروں, انشاءاللہ کل جواب دوں گا. کچھ مہلت چاہیے کہ مطالعہ اور دلائل کی تو ضرورت پڑتی ہے. مگر عامر صاحب, میں نے آپ کی بات سنی ہے, آپ نے ایک بات بھی دلائل پر مبنی پیش نہیں کی, جبکہ شروع میں آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ مناظرہ ہوتا ہے, باریک باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے, صرف موٹی باتیں نہیں پیش کی جاتی. آپ کی طرف سے نصیحت تھی, میں نے اس پر عمل کیا, مگر آپ نے تو ساری باتیں موٹی بتائی ہیں. دیکھیں عامر صاحب, آپ کی باتیں میرے لیے یا میرے سامنے دلیل نہیں ہیں, صرف دعویٰ ہے. جیسا کہ میری باتیں آپ کے لیے صرف دعویٰ ہوتی ہیں, دلائل نہیں ہوتی. دلیل ہمیں باہر سے لانے پڑتے ہیں. میں نے قرآن مجید کی پیش کردہ دلیل مامور من اللہ کی سابقہ زندگی پاکیزہ ہوتی ہے, کوئی اس میں نکتہ چینی نہیں کر سکتا, یہ پیش کیا تھا. اور حضرت بانی جماعت احمدیہ کے الفاظ میں ان کی تحدی کو بھی پیش کیا تھا, چیلنج کو. اور اس کی دلیل
میں نے نہ میری طرف سے بتائی اور نہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کے الفاظ میں بتایا، بلکہ میں نے مولوی محمد حسین بٹالوی کی اپنی کتاب سے اصل صفحہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں نے دلیل سامنے رکھی۔ مگر آپ تو کبھی جگناتھ کا ذکر کرتے، کبھی لالا شرمبت، کبھی لدھیانہ والے، کوئی مدلل بات کریں، ایک ایک کو لیں، اصل کتاب کے حوالے سے بات پیش کریں۔ میں نے تو اردو سیکھی ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کی باتیں نہ سنوں، بلکہ اصل کتابوں سے اصل مقصد کو، اصل جو مرجع ہوتا ہے، وہ مصدر ہوتا ہے، اسی کو جا کے خود دیکھوں اور پڑھوں، پھر حقیقت کو پہچانوں۔ تو آپ دلیل ایک ایک لے لیں، ایک ایک بات کو لیں، وقت کی کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ، ہمارے جو گروپ کا نام ہی راہ نجات ہے، نجات کی خاطر انسان تھوڑا صبر کر لیتا ہے۔ ایک ایک بات کو لیں اور دلیل سے بات کریں، ایک ایک کو دلیل سے میں جواب دیا کروں گا، ایک ایک کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون کے ساتھ، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید کی پیش کردہ دلیل ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی طرف سے فرض شرائط کیوں کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں؟ جھٹلانے والوں کی گنتی، مخالفوں کی تعداد، دعوے کی تاریخ، دن، مہینہ، حالانکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی بھی مامورین کے زمانے میں ایسی بات کبھی نہیں ہوئی۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، قرآن مجید میں سورۃ الصف میں ذکر ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب وہ بینات لے کر ان کے پاس آئے تب انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا وہ کون سا دن تھا جس دن یہ واقعہ پیش ہوا؟ کوئی خاص دن تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں آج مثال کے طور پر میلادی عیسوی 20 عیسوی کی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ ہے، آج میں بینات لے کر آیا ہوں آپ کے پاس؟ کہیں ذکر ہوا ہے؟ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا تعالیٰ کے کلام پیش کیا، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی نازل ہوا، اس پر ہی تو سارا مسئلہ ہوا، آپ نے بھی اتفاق کیا۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آتا ہے، سورۃ بقرہ میں ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو اس آیت میں یہی بتایا، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ لوگ پہلے انتظار کرتے تھے اہل کتاب کہ کوئی ایسے نبی آنے والے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے، لیکن جب پھر امر واقعہ ان کے سامنے ہوا تو انہوں نے کیا کہ کفر کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کلام الہی کے نازل ہونے پر انہوں نے کفر کیا، کیا ایک دن میں ہوا تھا؟ سارے کوئی ایک مہینے میں ہوا تھا، کوئی ایک سال میں ہوا تھا؟ تو بتائیں کو کون سا دن تھا، کتنے لوگوں نے پہلے دن جھٹلایا، اور دوسرے مہینے میں کتنوں نے جھٹلایا، ایک سال کے بعد کتنوں نے کیا، یا آپ اس کے حساب پیش کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا دن، تاریخ، مہینہ اور سال تھا جس دن کفار نے حضرت صالح کو کہا تھا، یا صالح قد کنت فینا مرجوا من قبل هذا، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، سورۃ ہود کی آیت ہے، میں نے پہلے بھی پیش کی تھی کہ اے صالح، اس سے پہلے تم تو ہمارے پاس بڑے مقبول تھے، بڑی امیدیں تھی تم میں، قبل هذا، اس سے پہلے۔ کیا وہ کوئی دن تھا، کوئی مہینہ تھا، یا کوئی سال تھا؟ پیش کر سکتے ہیں آپ؟ تو کسی بھی مامور کے ساتھ تاریخ کا مطالبہ نہیں کیا گیا، تو میں کیوں آپ کو دوں تاریخ؟ اور نہ ہی حضرت مرزا صاحب سے ان کے ہم عصر علماء مخالفین جو تھے انہوں نے تاریخ نہیں مانگی، مگر آج 140 سال کے بعد آپ تاریخ کو شرط بنا رہے ہیں۔ اس لیے عامر صاحب محترم، میں نے قرآن مجید کی دلیل کے عین مطابق حضرت بانی جماعت احمدیہ کی پیش کردہ تحدی کو ہی دہرایا تھا، اپنی طرف سے کوئی نیا دعویٰ نہیں پیش کیا۔ اور آپ نے کہا تھا کہ ان کا چیلنج قبول کیا گیا تھا ان کے زمانے میں، تو بتائیں کب، کس نے، دلیل کے ساتھ پیش کریں، صرف دعویٰ تو نہیں نا کافی۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ آج فلان تاریخ کو جون کے مہینے میں سن 2020 میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں،
اور اس دن سے اب تک آپ نے قبول نہیں کیا. امر واقعہ یہی ہے کہ آپ نے قبول نہیں کیا, انتظار باقی ہے. دیکھیں عامر صاحب, دنیا میں بات کرنے والے بہت ہیں, دعوے کرنے والے بھی بہت ہیں, ہم روزانہ دیکھتے ہیں ان کو, سنتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ البینۃ علی المدعی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دلائل, دعویٰ کرنے والے دلائل پیش کریں. تو جب تک دلیل سے آپ بات کریں گے, نہیں کریں گے, تب تک تو میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. وہ تو نارمل بات کرنے والوں کی طرح آپ کو بھی سمجھانا, مجھے سمجھنا پڑے گا, انہیں میں شامل کرنا پڑے گا, لیکن میں نہیں چاہتا آپ ایسے ہوں. تو دلیل کی خاطر خود کاشتہ شرائط کے پیچھے جانا بھی ایک مناظر کے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں, جبکہ وہ پیش کردہ شرائط کے لیے بھی دلیل ہو تو پھر ٹھیک ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, آپ تاریخ کے پیچھے, سال کے پیچھے نہ جائیں. آپ مرزا صاحب کی جو حضرت مرزا بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جو زندگی ہے, ان کی جو تحدی ہے, اس کو سامنے رکھے, کوئی بھی بات پیش کرے ان کی سابقہ زندگی سے, دلیل کے ساتھ پیش کریں, آپ کو جواب دیا جائے گا. اس میں اس طرح شرائط لگا کے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ قرآن مجید کی پیش کردہ دلیل ہے, اور سارے انبیاء جتنے آئے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ جب آئے تو لوگوں نے جھٹلایا, انہوں نے تعلیم پیش کیا تو جھٹلایا, انہوں نے خلاف توقع بات انہوں نے حقیقت بیان کی تو لوگوں نے جھٹلایا. یہ سب قرآن میں ہے. میں آپ کو ایک ایک نبی کی بات کر کے نا تفصیل بڑی باریکی سے پیش کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں. وہ اردو میں, عربی میں, ہر قسم کی کتاب آپ پیش کر سکتے ہیں, لیکن اصل کتاب, اصل صفحے کے ساتھ جتنی مرضی بات کریں, لیکن ایک ایک کو لیں, مدلل کر کے تسلی کر کے ہم اگلی بات کی طرف جائیں. کہ یہ مضمون, یہ عنوان آپ نے لے کر آیا, آپ کی تجویز کردہ موضوع پر بات ہو رہی ہے, تو آپ کو زیادہ اس کے پابند ہونا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ دلائل سے بات کریں گے انشاءاللہ, پھر یہ مناظرہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. انتظار کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.